اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ درس و تدریس پر مغرور نہ ہو۔ اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت، صحبت اور نظر عنایت پر۔ اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔ جی، تو یہ نا ایک حضرت نے جو فرمایا کہ یہ خاص وصیت خاص طور پہ جو ذکر کی گئی ہے حضرت کی، بار بار حضرت کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، اور وہی کہ صحبت کی جو اہمیت ہے اور صحبت کی جو برکت ہے، اور وہ مسلم ہے، اور حضرت کے خلیفہ ہے حضرت وزیر اللہ صاحب الہ آبادی، اور خاص خلفاء میں سے ہیں۔ ان کی کتاب ہے پوری، اس پہ اہل اللہ کی صحبت اور نسبت مع اللہ یہ کر کے، اور اس میں حضرت نے کہا ہے کہ بھئی لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ بھئی اللہ والوں کی صحبت سے ہم کو کوئی ایسی بات حاصل ہوئی جو کہ ہم نے اپنی پڑھائی میں اور اپنے دیگر مشاغل کے بعد محسوس کی، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہے بہت ہی ضروری چیز۔ اور اس پہ آج کل کی نظر نہیں ہے لوگوں کی، اس کو ضروری نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں کہ سارا جو ہے کتاب سے یا انٹرنیٹ سے یا سنا کر آ جائے گا، جبکہ یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ آدمی کے دل سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اس میں زبان و کلام کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور ہمارے بزرگ پہلے سے فرماتے رہے ہیں سارے صوفیہ کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا اس کو ہماری باتوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بہت سے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ ان کی مجلس ہوتی تھی لیکن خاموش مجلس ہوتی تھی، یہاں تک کہ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مجلس شروع میں ہوتی تھی، وہ خاموشی مجلس ہوتی تھی، اور خاموش بیٹھے، کسی نے کچھ پوچھ لیا، جواب نہیں دیا، پھر خاموش ہو گئے، لیکن جو لوگ ہوتے تھے اور جن کا دل صاف ہوتا تھا تو وہ محسوس کرتے تھے اس بات کو، اور تمام صوفیاء نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بھائی صحبت جو ہے نا اس کا نعم البدل نہیں، اور دلیل یہی ہے کہ بھائی دیکھو بڑے سے بڑا ولی جو ہے وہ کسی صحابی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، اور اس کس وجہ سے کہ ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور وہ چیز حاصل کر لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے جو الفاظ و بیان نہیں آ سکتے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو کامیاب ہوا ہے وہ صرف کامیاب لوگوں کی صحبت سے کامیاب ہوا ہے، تو اس کی ذرا اہمیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کمی نہیں ہے، آج کل ایک تو اصطلاح چل گئی ہے جن زی کی، اور اس میں وہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی خاص مخلوق ہے اور اس کے لیے خاص طریقے سے دین کو سمجھانے کا اور بیان کرنے کا ضرورت ہے کہ دین سے قریب لایا جائے ان کو، تو وہ سب اپنی جگہ پہ چیزیں، لیکن یہ کہ صحبت کا نعم البدل نہیں۔ اور حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میرے پاس دو عالم لے آؤ، ایک صحبتی یافتہ ہو اور ایک بغیر صحبتی یافتہ ہو، اور میں کچھ ہی دیر میں ان سے بات کر کے بتا دوں گا کہ کون سا صحبتی یافتہ ہے بزرگوں کا، کون سا نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہمیت کی چیز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی قدر کر کے اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے، جیسے اور چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں، کسی کو پتہ چل جائے کہ بھائی ضرورت ہے اس بات کی، اور فلاں چیز کی ہم کو ضرورت ہے، اب وہ ڈھونڈے گا وہ سب سے اچھی کہاں ملتی ہے، اور جتنی اس کے بس میں ہوگا وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور آئیڈیل تو نہیں ہو سکتا، علاج میں کرانا چاہوں سب سے علاج اچھا تو وہ وہاں پر ہوگا، باسٹن میں ہوگا، ہارورڈ میں ہوگا، کہاں پر ہوگا، لیکن وہ میرے بس کا نہیں،
نہ جا سکتا ہوں، نہ امپورٹ کر سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں. تو مجھے اپنے علاقے میں رہ کے، اپنے وسائل میں رہ کے ڈھونڈنا پڑے گا کسی کو. اور یہ جو ہوتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا کوئی. تو حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ یہ تکبر ہے. اپنے کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جو آس پاس میں لوگ ہیں ان کی کیا حقیقت. ہمیں تو چاہیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت رحمۃ اللہ علیہ کی، یا حضرت بابا فرید صاحب کی، یا خواجہ رحمن، یا مجدد الفسانی. ہم تو اتنے بڑے ہیں. حضرت کہتے تھے کہ یہ تکبر ہے. جو بھی ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھ جاؤ اس نیت سے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا تم کو. اور پھر حضرت نے یہ بھی شعر لکھ دیا کہ بے عنایت حق و خسان حق گر ملک باشد سے ہستہ شراک. کہ اگر فرشتے بھی ہو جاؤ گے نا تو رہو گے خالی خالی، سوائے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر. تو اس صحبت کا بہت ضروری ہے. اس سے استغنا جو ہے نا وہ خطرناک چیز ہے. اور زیادہ تر یہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، تکبر ہوتی ہے. کہ آدمی اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کس کے پاس بیٹھوں، میں کس سے فائدہ لے سکتا ہوں. تو اور یہی بات سب سے بڑی سد راہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے چلیں. بیعت کرنے کے بعد اور قبل تلقین اذکار طالب کے موجودہ معمولات بھی دریافت فرما لیتے اور ان میں مناسب کمی بیشی فرما کر اوراد تجویز فرما دیتے، اور اس کی وجہ یہی بیان فرماتے کہ پرانے معمولات سے چونکہ دلچسپی و انس ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو چھوڑنے کو بھی دل گوارا نہیں کرتا، اس لیے بلا ضرورت ان کو نہیں چھڑواتا. نیز قدیم معمولات میں مداومت کی بدولت ایک خاص برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے. جی یہ بہت بڑا اصول ہے کہ حضرت ہمارے حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا اگر کوئی معمول ہے تو وہ بتا دیں، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہوتی ہے تو کچھ کمی بیشی فرما کر بتا دیتے ہیں کہ بھائی اگر فرصت ہو اور وہ ہو تو یہ مزید کر لیں. اور یہی ساری حضرت نے فرمایا کہ پرانے معمولات سے دلچسپی ہوتی ہے، ان کا ایک معمول بن گیا ہے، آدمی کر رہا ہے. اگر ان کو چھوڑ دے گا تو پھر ایک بے برکتی بھی ہوگی اور پھر نئی چیز کو شروع کرنا بھی مشکل ہوگا. اور معمولات کے بارے میں حضرت یہی فرماتے ہیں ہمارے حضرات کہ معمولات بھی معین ہو کہ کیا کرنا ہے. اگر 2 تسبیح بھی پڑھنی ہے تو 2 تسبیح پڑھنی ہے. ان کا وقت بھی معین ہو کہ کس وقت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہوتا ہے آدمی کو. اگر اس پہ چھوڑ دے کہ دن میں کبھی بھی پڑھ لوں گا نا تو نفس و شیطان 1000 چیزیں لے آئے. سب سے پہلے تو بھلا دے گی، دوسرا یہ کریں گے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، بعد میں مصروفیت ہو گئی بعد میں موقع نہیں ملے گا. تو معمولات بھی معین ہو، وقت بھی معین ہو، اور ہمارے حضرت تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جگہ بھی معین ہو کہ جہاں پہ کرے گا آدمی. آج کل کا جو ہے نا چلتے پھرتے اور اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے یا ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے اور اس طرح سے جو کرتے ہیں نا، اس سے بہت بے برکتی ہوتی ہے. وہ بھی اس سے یکسو ہو کے آدمی کرے. ایک تو معمولاتی آج کل بہت کم بتائے جاتے، زیادہ نہیں بتائے جاتے، اور ان کو بھی اس طرح سے کرے گا بے توجہی سے تو پھر کیا جی لگے گا اور کیا یکسوئی پیدا ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں حضرت کہتے ہیں کہ بھائی معین ہو معمولات، وقت بھی پتہ ہو، اور جگہ بھی معین ہو. جگہ کی بھی برکت ہو جاتی ہے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی کر لیتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت مصروف ہے، اس کو ہے 1000 کام ہے اور وہ نہیں ایک جگہ بیٹھ سکتا، تو پھر اس کو گنجائش دے دی جاتی ہے کہ چلتے پھرتے کر لے. لیکن عام ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے کرے، اس میں برکت زیادہ ہے. جی ہاں، چلیں آگے چلیں. تعلیم و تربیت کا طریقہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ بھی تھا کہ طالب کو ہدایت ہوتی تھی کہ اس معاملے میں زبانی کوئی گفتگو نہ کرے. جو کچھ دریافت کرنا ہو یا جو اپنا باطنی حال اظہار کرنا ہو وہ تحریر کے ذریعے سے کرے. چنانچہ ایسے خطوط کے جواب ہمیشہ سائل کی عبارت کے سامنے حاشیے پر تحریر فرما دیتے تھے تاکہ سوال و جواب ایک ساتھ رہیں اور بعد میں کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو. یہ بھی ہدایت تھی کہ ہمیشہ جوابی لفافہ بھیجا جائے. کارڈ پر حالات لکھنا پسند نہ فرماتے تھے.
یہ بھی ہدایت تھی کہ خط ہفتے میں ایک بار لکھا جائے اور ہر خط میں صرف ایک مضمون ہونا چاہیے۔ سالک کو اپنے احوال باطنی سوائے اپنے شیخ کے دوسروں پر ظاہر کرنے کی سخت ممانعت تھی۔ ابھی سارے حضرت کے اصول ہیں، حضرت کے اس کا بہت طاقت و کتابت کا، کیونکہ اول تو جو نیا نیا آدمی ہوتی ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، اور اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو پوری طرح سے بات نہیں کر پاتا، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو حضرت کے اس کا بہت اہتمام تھا کہ خط لکھے آدمی اور اس میں بتائے، اور خط میں کیا لکھے یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بھی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ خط میں کیا لکھیں، تو ہم بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا تو یہ کہ وہ کام شروع نہیں کیا اس نے، کیونکہ جو کام شروع کر دیتا ہے پھر اس کو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ مشکل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو پا رہا، یہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یا تو اس نے شروع ہی نہیں کیا ہے کام، اسی لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لکھنا، یا یہ کہ الحمدللہ اس کی تکمیل ہو گئی، جس معنی میں کہا جاتا ہے بزرگوں کیا کہ تعلق مع اللہ کا جو درجہ ضروری ہے وہ حاصل ہو گیا، پھر سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں۔ تو ہمارا حل تو پہلا والا حل ہے کہ کام شروع کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا لکھنا ہے، تو آپ اپنا حال لکھو۔ ہمارے حضرت سے پوچھا کسی نے کہ حضرت خط میں کیا لکھا کرے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی خیریت، اور پھر یہ کہ معمولات جو بتائے گئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کہ اس میں کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، وہ بتایا جائے۔ اگر ہو رہی ہے تو کس وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا بیماری ہے، یا کوئی عذر ہے، یا اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب مصروفیت کے ہو نہیں پاتے، اس سے مطلع کرے۔ اور پھر اپنا کوئی باطنی حال ہے کہ آج کل دن جی نہیں لگتا بالکل کسی کام میں، تو نماز میں توجہ قائم نہیں رہتی، یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت جی لگ رہا ہے اور جی چاہتا ہے اور کروں، یا قطاری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی معاملے میں شبہ ہو اپنے رضائل کا کہ فلاں معاملہ ہوا تھا، غصہ آ گیا مجھ کو اور غصے میں نے یہ کیا، تو وہ بھی لکھنا چاہیے۔ تو کیا اگر یہ غصہ اس مرض کے درجے میں ہے تو اس کا علاج کیا جائے، تو یہ چیزیں۔ اور حضرت عموماً خواب وغیرہ کو پسند نہیں کرتے تھے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایسا بہت ہی خواب ہو جو بشارت کے درجے میں آتا ہو، یا کوئی اور اس میں خاص بات ہو، ورنہ حضرت لکھتے تھے کہ بیداری کی باتیں لکھا کریں، خواب نہ لکھا کریں۔ تو اور پھر دعا کی درخواست کر دی جائے کہ دعا میرے لیے دعا فرمائے، اور یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے، بزرگوں کی دعا اپنی جگہ پر۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں دن میں ان کے دل کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اگر کسی وقت وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں اور وہ وہی موقع ہو جب اللہ تعالیٰ متوجہ ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں لکھ کے اور پھر حضرت کے پاس بھیجتے تھے۔ ہوتا طریقہ یہی تھا کہ خط کا کاغذ کو جو صفحہ ہوتا تھا اس کو ڈبل کر لیتے تھے، 2 کالمز بن جاتے تھے، ایک طرف اپنا، دوسرا کالم چھوڑ دیا جاتا تھا جواب کے لیے، اس پہ حضرت جواب لکھ دیتے تھے۔ تو آمنے سامنے رہتا تھا، پتہ رہتا تھا، اور اس کا ریکارڈ رہتا تھا کہ یہ پوچھا تھا، اور یہ یادداشت کے لیے بھی آدمی کے لیے وہ ہوتا تھا، ایک ڈاکیومنٹ ہوتا تھا۔ اور حضرت کے ہاں تو یہ تھا کہ خط ہفتے میں ایک بار لکھیں، اب یہ کہ مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں تو کہا جاتا ہے کم از کم مہینے میں ایک بار تو لکھیں۔ ہمارے حضرت کے یہاں یہ ہے کہ جو 6 مہینے تک نہیں لکھتا، حضرت اس سے معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ کسی اور سے تعلق قائم کر لیں اور میرا اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے نا، 6 مہینے کے بعد وہ آتا ہے خط کے میں اس سے ہو نہیں سکا اور 0 پر آ گیا اور کیا ہو گیا، تو وہ حضرت منع کرتے تھے۔ اور بہت طویل خط نہ ہو، کیونکہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ آپ ہی کا خط نہیں پڑھ رہا، وہ پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کا پڑھ رہا ہے۔ اور یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب حضرت کی ذات جاتے ہیں تو ایک پورا پلندہ ہوتا ہے خطوط کا، اور حضرت کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، یعنی کسی کو اور اپنے سیکریٹری وغیرہ کو، اصلاحی خطوط کا جواب خود دیتے ہیں۔ جب ڈاک آتی ہے تو چھانٹی جاتی ہے ڈاک، اگر فتویٰ ہے تو دارالفتہ جاتا ہے، اگر دفتری معاملات ہیں دارالعلوم کے تو وہ
وہ اس دفتر جاتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتا ہے، لیکن اصلاحی خطوط حضرت کے پاس رہتے ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے حضرت جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ حضرت جواب نہ دے، اور کسی کا ضائع ہو تو وہ ڈاک میں ضائع ہوتا ہے عموماً۔ اور اس کی بہت ہدایت ہے سارے بزرگوں کی طرف سے کہ اپنے حالات، اپنے معمولات، اپنی باتیں جو ہے نا وہ صرف سوائے شیخ کے دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ آج کل ایک فیشن چل گیا، اپنے خطوط بھی ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس میں ایک بات نہیں وہ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہ جواب ملا ہے، اس کی اشتہار ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل ہی ٹاپ سیکریٹ ہوتی ہے۔ حضرت منع فرماتے ہیں کہ اپنے معمولات بھی کسی کو نہیں بتائیں، اور اپنی جو خیالات وغیرہ ہیں یہ بھی کسی کو نہیں بتائیں، یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور شیخ جو چیزیں بتا رہا ہے وہ آپ کے لیے اسپیسیفکلی ہیں، یہ جیسے ٹریٹمنٹ نہیں شیئر کرتے کسی سے، ڈاکٹر علاج کرا رہا ہے اور لوگوں سے، اسی طرح سے یہ بھی نہیں کرتے، تو اس کی سخت ممانعت تھی حضرت کی۔ آگے چلیے۔ حضرت یہ جو اس میں یہ فرمایا صرف ایک مضمون ہونا چاہیے، تو مضمون سے یہاں کیا مراد ہے حضرت؟ جیسے اگر لکھ رہا ہے نا اپنا غصے کا علاج کرا رہا ہے تو اس سے کہیں مضمون ہو، یہ بھی نہ ہو کہ اس میں دو تین چیزیں کر دے کہ وہ دوسرے خط میں لکھے گا، اگر کوئی اور کہیں پہ تکبر کا شبہ ہوا ہے یا کہیں پہ کسی اور رذیلے کا یا بد معاملگی کا، تو وہ دوسرے پہ لکھ کے دوسرے خط میں ذکر کرے، اس کو سب کو ایک میں نہیں جمع کرتے۔ اچھا، تو اس میں یعنی ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی ہفتے میں جو خط بھیجا جاتا تھا، یعنی اس میں اگر دو الگ الگ واقعات ہیں یا دو الگ الگ مضمون سے متعلق واقعات ہیں تو الگ الگ خطوط میں ہوں، بس یہ فرق نہیں ہوگا، یا نہیں نہیں، اب اگلے ہفتے بھیجے وہ؟ اگلے ہفتے بھیجے۔ حضرت کا یہ بہت اہتمام تھا، ہر رذیلے کا علاج کیا جائے، جب اس کا سمجھ میں آ جائے پورا طریقہ تو پھر دوسرا رذیلہ پیش کیا جائے، اس طرح اچھا سے تھا۔ جی ہاں، تربیت السالک میں ان کی پوری ہے۔ جی حضرت ظفر احمد عثمانی یہ جو ہے نا یہ حضرت کے بھانجے بھی تھے اور بہت بڑے عالم بزرگ، تو ان کی پوری خط و کتابت ہے حضرت کے ساتھ تربیت السالک میں، اور ان کی ہر اس پہ وہ کیا تو اسی طریقے سے کیا ہے، ایک 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 رضیلہ لیا، پھر دوسرا تیسرا، اس طرح سے کر کے تفصیلی ریاضت حضرت نے کو کرائی۔ تو حضرت کے اس کا بہت اہتمام تھا کہ ایک مضمون ہو، سب کو گڑبڑ نہ کرے، ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا اچھا، صحیح۔ ہے۔ یہ بھی ہدایت تھی کہ ہر نئے خط کے ساتھ پچھلا خط بھی ملفوف کیا جائے، اور خطوط کو محفوظ رکھنے کی ہدایت تھی تاکہ آئندہ ان کے مطالعے سے یادداشت تازہ ہوتی رہے۔ جی ہاں، یہ پہلے زمانے میں بہت تھا حضرت کے کچھ اصول تھے کہ ہر نئے خط کے ساتھ پچھلا خط ضرور آئے۔ تو آج کل خط کا نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ڈر رہتا ہے کہ بھئی یہ خط بھیجیں گے تو اس کے ساتھ پچھلا بھی ضائع ہو جائے گا، تو اب اس کا تو اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہاں لیکن ایک بات اور ہے کہ حضرت جو تھے وہ نامحرم خواتین کے خط جو تھے اس سے لازمی سمجھتے تھے کسی محرم کے سائن ہو، اس کو پتا ہو کہ آپ کی خط و کتابت کس سے ہو رہی ہے اور کیا مضمون، اس کا بہت اہتمام کرتے تھے حضرت، اور آج کل بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھا جاتا ہے کہ پیر سے کیا پردہ اور پیر کا وہ کیا، یہ سب غلط باتیں، یہ ساری جو ہے نا بالکل وہ ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خاص کر کے آج کے زمانے میں جب نہائی فحاشی اپنے عروج پر ہے، اور اس میں نا یہ ہونا چاہیے، اگر ای میل کے ذریعے ہو رہا ہے یا واٹس ایپ تو نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی خواتین سے، بالکل بھی نہیں، بے تکلفی کا وہ ہے ذریعہ ہے، لیکن اگر ای میل کے تھرو ہے تو اس میں پہلے سے ہدایت کی جانی چاہیے کہ کسی محرم کو ایکسیس ہے ان ای میلز کی، کیونکہ کسی کا نہیں ہے، نہ شیخ کا اعتبار ہے، نہ نہ خاتون کا اعتبار، سب گڑبڑ کر سکتے ہیں اور ہو رہی ہے گڑبڑ، تو اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض بزرگ تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں خواتین سے اصلاحی تعلق جو ہے وہ بہت ہی محدود درجے پہ رکھا جائے، یہاں تک فرما دیں، تو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو محفوظ ہیں، ہم اللہ والے، کوئی جب شیطان آتا ہے نا تو بڑے بڑوں کو ڈبو چکا ہے وہ،
تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اور اس کی بہت ہے کہ ہاں رکھنے چاہیے یہ جو ہے نا. اور ہمارے تمام ہی بڑے بزرگوں کے خطوط جو ہے وہ الحمدللہ شائع ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہماری حضرت کے خطوط بھی شائع ہوئے جو انہوں نے حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں لکھے تھے، ان کے جوابات بھی. تو وہ اپنے لیے بھی اور وہ ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. الحمدللہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے خطوط میں سے چیزیں نکالی تھی، حضرت کی خدمت میں لکھی. حضرت والدہ صاحبہ نے تقریباً 52 خطوط. تو ماشاء اللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوا، مجھے خود بہت فائدہ ہوا. تو یہ خطوط جو ہوتے ہیں ان سے فیض پڑھتا ہی رہتا ہے اور لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. تو آگے پڑھ لیں، پھر یہ مضمون جی ختم ہو جائے حضرت، تو. وہ جو آج کل یہ جیسے ڈیجیٹل طریقہ کار ہے، تو اس کے ذریعے سے جو مراسلت ہو یا بات کی جائے تو اس میں کوئی یعنی نظم و ضبط یا ترتیب رکھنی چاہیے؟ ہاں ہاں بالکل رکھنی چاہیے. اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی مہینے میں ایک بار، یا اگر کوئی بہت ہی نیا ہے اور ابھی بہت سارے مسئلے مسائل یعنی بہت ساری چیزیں پوچھنی ہے، تو کم از کم 2 ہفتے پہ پوچھ لیں، کیونکہ پھر پاسبل ہوتا نہیں ہے ہر وقت جواب دینا. واٹس ایپ میں ایک ہوتا ہے تقاضا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ کو بھیجا آپ فوراً جواب دیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے بالکل بھی. تو جواب تو اپنے اس پہ ترتیب پہ دیا جائے گا، کس کا پہلے آیا ہے کس کا وہ ہے. اور تو اس میں بھی رکھنی چاہیے، یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے اور ہمارے ہر چیز کا جواب فوراً دے دیں گے. تو اس میں بھی ترتیب ہونی چاہیے. اور ای میل خواتین سے تو خصوصاً ای میل کے ذریعے رکھنا چاہیے اگر ہو، اور اس میں بھی 2 ہفتے یا 1 مہینے کا وہ ہونا چاہیے. اور ماشاء اللہ جو آگے چل چکے ہوتے ہیں، جو اچھے اس پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی 3 مہینے پہ خط لکھیں، یا کوئی اور ایمرجنسی ہو جائے، خاص بات ہو جائے تو جلدی لکھ دیں. اور پھر ہمارے حضرت تو بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ زبانی پوچھ لیا کیجیے، وہ ایڈوانس ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں زبانی پوچھ لیا کیجیے، یا بس ان کا خط دیکھ کے زبانی جواب دے دیتے ہیں. تو اس طرح بھی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. جی حضرت کا یہ بھی انداز تعلیم و تربیت تھا کہ روزانہ کی مجلس میں خاص طور پر ایسے مضامین بیان فرماتے جس سے عام طور پر لوگوں کو سابقہ رہتا ہے، مثلا معاشرے کی خرابیاں، معاملات میں کوتاہیاں، اخلاق کی کمزوریاں. ان باتوں کو کچھ ایسے پیرائے سے حکایات و روایات کے طور پر بیان فرماتے کہ ان کے اسباب پر نظر پہنچتی، پھر ان کے تدارک کے لیے تدابیر تجویز فرماتے جاتے. یہ انداز بیان گو عام حالات کے متعلق ہوتا، مگر مجلس میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ گویا حضرت کو اس کے حالات کا کشف ہو رہا ہے اور حضرت اس کے دل کی بات بیان فرما رہے ہیں. یہ بات حضرت کے لیے عام طور پر مشہور تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوتا ہے، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس بات کی تردید یقین کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں اس کی اعانت فرماتے ہیں، اور لوگوں کے حسب حال جوابات جو بات ہو رہی ہو وہ بیان ہو جاتی ہے. جی یہ جو ہے نا یہ خاص چیز ہے بزرگوں کی. اور زیادہ تر بزرگوں کی جو مجالس ہوتی ہیں ہمارے یہاں، اور جو کیا وہ مجلس ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی موضوع فکس نہیں ہوتا، وہ لیکچر نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آیت قرآن کی آیت لے لی یا حدیث لے لی پھر اس کی تفسیر اور اس کے اوپر بیان کیا جاتا ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بیان کرتے ہیں بزرگ، وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کو سابقہ پڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عارف باللہ نے ہم لوگوں پہ پابندی لگا دی تھی بیان کرنے کی. پتہ نہیں کتنے 11-12 سال پابندی لگی رہی کہ کہیں پہ واز نہیں کہنا، صرف جمعے کا واز کہہ سکتے ہو. تو دونوں بھائیوں پہ پابندی تھی، کہیں پہ واز نہیں کہو گے. جب اجازت دی تو فرمایا کہ بھائی فرمائشی واز نہیں کرنا، اور کہا کہ لوگ جو موضوع دیتے ہیں اس پہ وہ والا باز بھی نہیں کرنا.
تو کہنے لگے اب ہم پریشان ہیں، اب بات کریں تو کیا بات کریں؟ تو نے کہا کہ بھائی دیکھنا کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، لوگوں میں کیا چیزیں ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، کس چیز سے غفلت ہے، اس پہ واز کرنا جو ضرورت کے مطابق ہو۔ یہ جو رسمی واز ہوتے ہیں اور جو یہ فرمائشی واز ہوتے ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں کی مجالس ایسے ہی رہی ہیں، اور یعنی میرا اپنا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ ہمارے والد صاحب تایا اور بندہ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، اور پہلے سے طے کر کے جاتے تھے کہ حضرت آج اس چیز پہ بولیں گے۔ یعنی یہ جو شک شبہ ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے، یا جو دماغ میں یہ بات ہے، اور الحمدللہ زیادہ تر حضرت اس کا تشفی پر جواب دے دیتے تھے اپنی مجلس میں۔ اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بھی ایسی ہی مجلس ہوتی تھی کہ کوئی معین ٹاپک نہیں ہوتا تھا معاشرے میں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو لوگوں کو تک دین کے بارے میں سوالات اور مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے بارے میں جواب دیتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی کشف ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ دل کی حضرات کا دل صاف ہے، اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور جن کو طلب ہے، جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ طریق رحمت کرے، درجات بلند کرے حاجی کلیم صاحب مولانا مفتی حسان صاحب کے والد صاحب کو۔ تو 2012 میں ان کی خدمت میں اتفاق حاضری ہوئی، تو فرمانے لگے کہ بھائی میری مجلس ہوتی ہے، میں یہاں کچھ لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں، اور میں مجلس کرتا ہوں، میں لیکچر نہیں دیتا۔ میری مجلس میں یہی باتیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کے دین کے بارے میں ہوتا ہے، وہ کرتا ہوں میں۔ اور ہمارے حضرت کو بھی میں سے بھی بعض دفعہ دیکھا میں نے فرماتے ہوئے کہ حضرت سے کہہ رہے کہ بہت اچھے حضرت کے دوست تھے، بہت ہی طویل عرصے کی دوستی تھی، کہ اب تم مجلس کیا کرو، اب تم یہ واز نہیں دیا کرو۔ تو حضرت بھی ہنستے تھے اس بات پہ۔ اور رمضان میں تو حضرت کی جو نشست ہوتی ہے ظہر کی بات تو وہ مجلسی ہو جاتی ہے بالکل۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک خاص چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طور پر بزرگوں سے مستفید ہونے کی حضرت کلیم صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور مملکت کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اور وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔